اور اہل تشیع شیعہ بھائیوں کے لیے بڑی توجہ طلب چیز ہے۔ یہ جتنی گفتگو میں نے آج کی، اس کا لب لباب توثیقاً اور تصدیقاً اب دے رہا ہوں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ سے، نہج البلاغہ کا ہی خطبہ ہے، جس پر اہل تشیع کا سب سے بڑا اعتماد ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، ایک بات تو وہ کہی جو میں نے شروع میں کہہ دی کہ سواد اعظم کو لینا اور انتہا پسند فرقوں سے بچنا۔ اب ایک بات مولا علی شیر خدا نے اور کہی ہے، آپ نے 3 باتیں کہی ہیں۔ یہی خطبہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، نہج البلاغہ تہران کا وہی مطبوعہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، حاج علی نقی شرح اور ترجمہ علی نقی فیض الاسلام کا، اس کے صفحہ 277 پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا طریقہ خطاب کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں انی لعلی بینۃ من ربی، اس کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے کہ اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی حجت اور بینہ ہے میں اس پر قائم ہوں، اس کا مراد قرآن۔ اب مولا علی شیر خدا نے طریقہ سمجھایا ہے، کاش اسی پر اگر ہماری طبیعتیں مائل ہو جائیں، اگر مولا علی شیر خدا کے ساتھ سچی محبت ہے، سچا اخلاص ہے، ہم ان کے سچے پیروکار ہیں، تو پھر ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ انی لعلی بینۃ من ربی، تو جو اللہ نے بینہ اتاری ہے، حجت، میں اس پر متمسک ہوں، اس پر قائم ہوں، وہ قرآن ہے۔ ومنہاج من نبی، اور فرمایا دوسرا منہاج اور طریقہ، اسوہ اور سنت جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے، اس پر قائم ہوں۔ وَإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ، اور یہ میرا طریق واضح ہے جس کے اوپر میں قائم ہوں، جس پر میں چل رہا ہوں۔ ایک بینہ الہیہ یعنی قرآن، اور ایک منہاج نبوت حضور علیہ السلام کی سنت، اسوہ نبوی۔ فرمایا یہ طریق واضح ہے جس پر میں چل رہا ہوں۔ اب آگے سنیے، آگے یہ وضاحت اللہ کی بینہ کی یعنی قرآن کی، اور منہاج نبوت حضور علیہ السلام کے طریقے کی وضاحت کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا کہ حضور کا یہ منہاج تھا، یہ اسوہ تھا، یہ سنت ہے، یہ طریق تھا، یہ تعلیم تھی۔ اس کے لیے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو 2 شرائط میں باندھ دیا ہے۔ فرمایا حضور کا منہاج نبوت اور اللہ کا اتارا ہوا بینہ قرآن، اس کی رہنمائی اگر لینی ہو طریق واضح، وہ 2 جگہوں سے ملے گا، 2 کو اکٹھا تھام لو۔ فرمایا ایک، انظروا اہل بیت نبیکم فالزموا صمتہم واتبعوا اثرہم فلن یخرجوکم من ہدی۔ یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، میں ریفرنس پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ کا۔ آپ نے فرمایا اپنے نبی کی اہل بیت کو دیکھو اور ان کی سمت اور ان کی سیرت اور ان کے اسوہ کو تھام لو، اور ان کے آثار کو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی تعلیمات کے اوپر پیروی کرو۔ فلن یخرجوکم من ہدی، تو وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں لے جائیں گے۔ ایک طریقہ، اور دوسرا طریقہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ایک حضور کی اہل بیت، اور دوسرا فرماتے ہیں صحابہ کرام، ان سے تمسک کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے راستے پر چلو، ان کے آثار کی پیروی کرو۔ اور فرماتے ہیں لوگو لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی خطبہ مسلسل چل رہا ہے نہج البلاغہ کا۔ لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ فما ارا
احدن منکم یشبہہم، اور میں نے صحابہ کرام کی وہ شان دیکھی ہے کہ تم میں سے ہزارہ لوگ ہیں ماننے والے کھڑے، تم میں سے کوئی ایک بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، تم میں سے کسی ایک کو بھی ان کے ساتھ مماثلت اور مشابہت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جب یہ فرمایا فما ارا احدا منکم یشبہہم، تو کون کون سامنے کھڑے ہوں گے جو سننے والے؟ ذرا غور سے توجہ کریں، اس میں آپ کا خانوادہ بھی ہوگا، آپ کی اولاد مبارک بھی ہوگی، اس میں آپ کے اتباع بھی ہوں گے، کل شیعان علی بھی ہوں گے، محبان علی بھی ہوں گے، اور تابعین بھی ہوں گے، اتباع ہوں گے، تابعین ہوں گے جو آپ کے ساتھ تھے۔ اب یہ خطاب اہل شام کو تو نہیں کہہ رہے، یہ بات سمجھ رہے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کے پیروکاروں کو تو خطاب نہیں کر رہے دمشق میں جا کر، اپنے سیاسی مخالفین کو نہیں کر رہے، جو آپ کے کیمپ میں ہیں مولا علی شیر خدا کے، ان سے فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم تم میں سے کوئی ایک بھی مجھے صحابہ کرام جیسا نظر نہیں آتا، ان کی شان جیسا دکھائی نہیں دیتا۔ لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا، وہ صبح اس حال میں کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے اور غبار آلود ہوتے تھے، ساری رات خدا کے حضور کبھی قیام کرتے، کبھی رکوع کرتے، کبھی سجود کرتے، کبھی روتے، کبھی تڑپتے، سجدوں میں خاک پر، اس زمانے صفیں کارپیٹس نہیں تھے، خاک پر مٹی پہ سجدہ ریزیاں کرتے، شب زندہ دار لوگ تھے، صبح ہوتے تو ان کا حال یہ ہوتا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے تھے۔ وَقَدْ بَاتُوا سُجَّدًا وَقِيَامًا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، اور خدا کی قسم ساری رات ان کی قیام میں اور اللہ کے حضور سجدے میں گزرتی تھی۔ اب آپ کیا کہیں گے، یہ جو 8 10 11 لوگوں کو جن کو صحابی مانا جاتا ہے، یہ صرف ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ 8 10 12 11 لوگ تو ویسے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ اشارہ ان کی طرف کر رہے ہیں جو گزر گئے تھے، جو صدیق اکبر کہلاتے تھے، جو فاروق اعظم کہلاتے تھے، جو عثمان غنی تھے، جو اصحاب صفہ تھے، جو بدری صحابہ تھے، جو پہلے 40 تھے، جو بیعت رضوان والے 1500 سے تھے، وہ ان صحابہ کا ایک نقشہ عمومی بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تم کیا جانو صحابہ کرام کی شان، اور 1400 1500 سال بعد آج کے اپنے ماننے والوں کو بتا رہے ہیں خبردار اپنی زبان صحابہ کرام کی شان میں نہ کھولنا، ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، گستاخی نہ کرنا، تمہیں کیا خبر، وہ جو آج میرے ساتھ ارد گرد ہے ان میں کوئی ان کی شان جیسا نہیں ہے۔ تو بات کی بات تو بات کی رہی، ساری رات ان کی قیام میں گزرتی، سجود میں گزرتی۔ یراوحون بین جباہہم وخدودہم، وہ کبھی اپنی پیشانیوں کے بل پر جھکے ہوئے ہوتے تھے اور کبھی اپنے رخسار خاک پر رکھ کر خدا کے حضور سجدہ ریزیاں اور گریہ وزاری کرتے دکھائی دیتے تھے۔ وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ، اور فرمایا قیامت کی یاد سے وہ اتنے بے چین نظر آتے، آخرت کی فکر ان کو اتنا تڑپا دیتی کہ ایسے لگتا کہ انگاروں پر کھڑے ہیں، تپتے انگاروں پر کھڑے ہیں، اتنا تڑپ جاتے جب آخرت کی بات ہوتی۔ کأن بین اعینہم رکب المعزا من طول سجودہم، اور لمبے لمبے سجدے کر کر کے ان کی پیشانی ایسی سخت اور خشک ہو گئی تھی جیسے بکری کی ٹانگ کی کھال ہوتی، طویل سجدے کر کر کے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ حَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ جُيُوبَهُمْ، اور جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا، ان کے سامنے اللہ کا جب نام لیا جاتا تو ان کی آنکھیں
ایسی اشکبار ہو جاتی تھیں، آنسوؤں کی جھڑیاں اس طرح گرنے لگ جاتی تھیں جس سے ان کے گریبان بھی تر ہو جاتے، ان کے دامن بھی لباس کے تر ہو جاتے۔ وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءً لِلثَّوَابِ۔ اور جب آخرت کی بات ہوتی، دوزخ اور جنت کا ذکر ہوتا، اور اللہ کی ناراضگی اور خوشنودی کی بات ہوتی، تو وہ اتنا لرز جاتے اور اس طرح تڑپتے اور لرزتے، ایسے لگتا جیسے تیز آندھی کے وقت درخت جھوم رہے ہوں۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ احوال بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام کے، صحابہ کرام کے احوال بیان کر رہے ہیں کہ تم کیا جانو، میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے، ان حالات کو دیکھا ہے۔ پھر اپنے ماننے والوں کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور خطبہ میں فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں پہ خطبہ پڑھ دیتا ہوں، عربی کا اصل پھر میں ترجمہ بعد میں اکٹھا کر دوں۔ فرماتے این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموه وهيجوا إلى الجهاد فولهوه ولها اللقاء إلى أولادها وسلبوا السيوف أغمادها وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا بعض هلك وبعض نجا لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموتى مرح العيون من البكاء خمس البطون من الصيام ذبل الشفاه من الدعاء صفر الألوان من السهر على وجوههم غبرة الخاشعين اولئک اخوانی، مولا علی شیر خدا فرماتے اولئک اخوانی اولئک اخوانی الذاہبون فحق لنا ان نزمع الیہم ونعد الایدی علی فراقہم ان الشیطان یسنی لکم طرقہ ویرید ان یحل دینکم عقدۃ ویؤتیکم بالجماعۃ الفرقہ وبالفرقۃ الفتنہ فاصدعوا عن نزغاتہ ونفساتہ واقبلوا النصیحۃ ممن اہداہا الیکم واعقلوها علی انفسکم۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا۔ این القوم الذین دعوا، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اپنے سامعین کو، اپنے محبان کو، اپنے شیعان کو، اپنے گروہ کو فرماتے ہیں ہائے ہائے وہ لوگ کہاں چلے گئے جن کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ اب آپ اپنے ایمان سے کہیے، کیا مولا علی شیر خدا کا عقیدہ اور خیال خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام کی نسبت اور ان کا خیال وہ تھا جو آج تصور کیا جاتا؟ ان کے کلام کو سنیے، وہ لوگ کہاں گئے، این القوم جن کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ وہ اشارہ کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے قبول اسلام کی طرف، سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام کی طرف، جو تلوار لے کر آئے تھے حضور کا شکار کرنے، مگر تلوار نظر مصطفیٰ نے عمر کا شکار کر لیا اور صحابہ کرام کو کہنے لگے یا رسول اللہ، عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے تو اندر کمرے میں دار ارقم میں نمازیں پڑھی جاتی تھیں، میرا آپ کی غلامی میں آنے کا کیا فائدہ کہ اب بھی چھپ کے پڑھیں، نکلیں صحن کعبہ میں للکار کر مشرکوں کے سامنے ہم نماز پڑھتے اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ یاد کر رہے ہیں جب ہجرت کا حکم آیا تو سب کوئی گھر بار چھوڑ کے مدینہ چلا گیا، کاروبار چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے، وطن چھوڑ کے چلے گئے، جنہوں نے ساری محبتیں ترک کر دی، رشتے ترک کر دیے، نسبتیں ترک کر دی، ان کو یاد کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ، ہر کوئی سب کچھ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے۔ فرمایا مدینہ چلے جاؤ، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ فرمایا تلواریں اٹھاؤ، غزوہ بدر پہ چلیں، ہر کوئی چل اٹھا۔
گردنیں کٹنے لگی، کٹوانے لگی، واپس پلٹے، فم احد چلو تو احد میں چلے گئے، خندق کھودو، خندق کھودنے لگے، زخمی جسم واپس پلٹ کر آتے تھے، خون رس رہا ہوتا تھا، حضور فرماتے نیا دشمن آ رہا ہے، دوبارہ لشکر صف بند ہو کر پھر چلو، رشتے خونوں کے ساتھ پھر چل پڑتے تلواریں اٹھا کر۔ وہ زمانے یاد کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا، تو انہوں نے قبول کیا، قرآن پڑھا تو اس پر اچھی طرح عمل کیا، اچھی طرح عمل کیا، جہاد کے لیے انہیں بلایا گیا، جوش دلایا گیا۔ اب یہ سنیے، یہ جو میں نے ذکر کیا، جب ان کو جہاد کے لیے بلایا جاتا تو وہ اس طرح بڑھتے جہاد کی طرف، گردنیں کٹوانے کی طرف، تن من دھن لٹانے کی طرف اس طرح بڑھتے جیسے اونٹنیاں اپنے گمشدہ بچوں کو پالیں تو دوڑتی ہیں۔ یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، جیسے اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف دوڑتی ہیں، اس طرح حضور کے حکم پر وہ اپنی جانیں کٹوانے اور اپنی جان لٹا دینے کے لیے جہاد کی طرف لپکتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں انہوں نے تلواریں بے نیام کر لی تھیں۔ اب آپ اپنے ایمان سے کہیے یہ کون لوگ تھے؟ کیا قبول اسلام کرنے والے عمر، فاروق اور عثمان نہیں تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین؟ کیا حسین کعبہ میں باواز بلند قرآن اور خدا کا نام بلند کروانے والے یہ نہیں تھے؟ 40 صحابہ تھے یہ پہلے، سیدنا فاروق اعظم 40ویں صحابی ہے، قبول اسلام کیا۔ ہجرت کے لیے بلایا، کیا یہ سب لوگ ہجرت نہیں کر گئے؟ جہاد کے لیے بلایا، کیا ان میں سے کوئی ایک سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا اور دیگر صحابہ، ان میں سے کوئی ایک کبھی غیر حاضر ہوا میدان بدر سے؟ کوئی غیر حاضر ہوا میدان احد سے؟ کوئی غیر حاضر ہوا غزوہ خندق سے؟ کوئی غیر حاضر ہوا حدیبیہ کے میدان سے 1500 صحابہ؟ کوئی غیر حاضر ہوا فتح مکہ سے، غزوہ حنین سے، غزوہ حوازن سے، غزوہ خیبر سے، غزوہ تبوک سے؟ کسی ایک میں بھی اگر کوئی بتا دے کہ ان خلفائے راشدین میں سے کسی ایک نے غیر حاضری کی ہو، سوائے ایک موقع کے جب حضور نے حکم دیا تھا حضرت عثمان غنی کو کہ اہلیہ بیمار ہیں تو ادھر رہو، اور ایک موقع پر مولا علی شیر خدا کو روکا تھا غزوہ تبوک پر کہ پیچھے خواتین کی حفاظت کے لیے رہو، نہ جاؤ۔ ان دو واقعات کے کسی نے کبھی تخلف کیا، پیچھے رہا؟ تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ان کو جہاد کے لیے بلایا گیا تو جس طرح اونٹنیاں بچوں کی طرف بڑھتی ہیں وہ دوڑے دوڑے آتے تھے، تلواریں بے نیام کرتے تھے، اور اطراف زمین میں آگے کہتے ہیں گروہ در گروہ پروانہ وار بڑھے۔ اب اطراف زمین کا اشارہ کدھر ہے؟ فتح مکہ کی طرف ہے، فتح خیبر کی طرف ہے، پھر فتح شام کی طرف ہے، فتح عراق کی طرف ہے، فتح ایران کی طرف ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے کی فتوحات ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے غزوات ہیں مسیلمہ کذاب کے خلاف، یمن کی فتوحات ہیں، یہ سب خلفائے راشدین نے کی۔ وسط ایشیا کی فتوحات ہیں، افریقہ کی فتوحات ہیں، فلسطین اور روم کی فتوحات ہیں، فارس کی فتوحات ہیں، ہند اور سندھ کی فتوحات ہیں۔ فرماتے ہیں اطراف زمین میں، دنیا کے اطراف و اکناف میں پروانہ وار بڑھے، کوئی شہید ہو گیا، کوئی بچ گیا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جو شہید ہو گئے، جو بچ گئے، ان کو ان کے ساتھیوں کی زندگی پر مبارکباد نہیں دے سکتے، مبارکباد نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ شہادت کو نعمت سمجھتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، جو بچ گئے، غازی ہوئے، انہیں مبارک نہیں دے سکتے کیونکہ وہ شہید ہونے کو محبوب جانتے تھے، نعمت سمجھتے تھے۔ اور جو شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے ساتھیوں کو تعزیت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کی شہادت پہ رشک کرتے تھے، رشک کرتے تھے کہ خدا کے حضور جا پہنچے، کامیاب سمجھتے تھے۔ پھر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں فرط گریہ سے سفید ہو گئی تھی، ان کے پیٹ روزوں کی وجہ سے پیٹ سے لگ گئے تھے۔ اب اصحاب صفہ کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے صحابی اصحاب صفہ میں آ کے بیٹھتے تھے، ان کے روزوں کی وجہ سے پیٹ سے لگ گئے تھے، ان کے ہونٹ دعا سے خشک ہو گئے تھے، ان کے رنگ بے خوابی اور شب بیداری سے زرد ہو گئے تھے، ان کے چہروں پر اللہ کی خشیت اداسی بن کے چھائی ہوئی تھی، ہر وقت غم زدہ نظر آتے تھے۔
یہ ساری باتیں کر کے پھر فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا، اولئک اخوانی، لوگوں سن لو، کل کو میرے اور ان کے درمیان تفریق نہ کر دینا، پھوٹ نہ ڈال دینا، دشمنی اور عداوت کے افسانے نہ پھیلانا کہ میں اور راستے پر تھا وہ اور راستے پر تھے، ہم میں دشمنی تھی، مخالفت تھی، نہیں، فرما رہے ہیں اولئک اخوانی، خدا کی قسم وہ میرے بھائی تھے، وہ میرے بھائی تھے، الذاہبون، وہ چلے گئے، میں ابھی باقی ہوں، وہ گزر گئے، چلے گئے۔ اب فرماتے ہیں ہم پر واجب ہے، حق یہ ہے کہ ہم ان سے ملنے کی پیاس پیدا کریں اپنے دلوں میں، جہاں وہ گئے ہم بھی ان کے ساتھ آخرت میں پہنچیں۔ واجب ہے کہ ہم دعا کریں کہ مولا ہمیں بھی ابو بکر صدیق سے آخرت میں ملا دیں، ہمیں بھی فاروق اعظم کے ساتھ آخرت میں ملا دیں، ہمیں بھی عثمان غنی کے ساتھ آخرت میں ملا دیں، ابن مسعود کے ساتھ ملا دیں، بلال حبشی کے ساتھ ملا دیں، سلمان فارسی کے ساتھ ملا دیں، ابن عمر ابن عباس کے ساتھ ملا دیں۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جا ملنے کی تمنا کریں، دعا کریں، اور وہ جو ہم سے جدا ہو گئے ان کی جدائی پر اپنے ہاتھ ملیں، فرماتے ہیں ان کی جدائی پر اپنے ہاتھ ملیں۔ ہم پر واجب ہے کہ ان کے جدا ہونے پر ہاتھ ملیں، یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، ان الشیطان یسنی لکم طرقہ، تم نے مجھ سے صحابہ کرام کی بات سن لی، یہی خطبہ چل رہا ہے نہج البلاغہ کا، تم نے شان سن لی مصطفیٰ کے صحابہ کی، سب کی سن لی، اور یہ بھی سن لیا میرے بھائی تھے وہ چلے گئے، اب سنو شیطان تم پر حملے کرے گا، یہ نہج البلاغہ ہے، شیطان تمہیں حملہ کرے گا تم پر، یسنی لکم طرقہ، اور نئے نئے طریقے نکالے گا شیطان تمہیں بہکانے کے لیے، نئے نئے راستے نکالے گا، تفرقے بنائے گا، تمہارے ذہن میں وسوسے ڈال کر، چونکہ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے لأغوینہم اجمعین، میں گمراہ کر کے رہوں گا سب کو، تو شیطان گمراہی کرے گا، نئے راستے دکھائے گا جو صحابہ کرام کے راستوں سے جدا ہوں گے۔ یہ پورا بیان صحابہ کرام کا کرنے کے بعد اب فرما رہے ہیں خیال رکھنا شیطان حملہ کرے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر سوچئے اور اپنے ایمانداری سے کہیے اب یہ کیا فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا، کہ اگر تم صحابہ کرام کی راہ سے ہٹ گئے، ان کو برا بھلا سمجھا، ان کی تعظیم و تکریم نہ کی، ان کے اسوہ و سنت کو واجب نہ سمجھا، اور ان کی اس شان پر عقیدہ نہ رکھا جو میں بیان کر رہا ہوں، اور ان کے راستے پر نہ چلے، تو سنو اس کا مطلب ہے تم شیطان کے طریقوں پر چلو گے، شیطان کے طریقوں پر چلو گے۔ اور شیطان کیا کرے گا؟ یرید ان یحل دینکم عقدۃ عقدۃ، ایک ایک گانٹھ کر کے کھولتا جائے گا اور تمہارے دین کی ساری گانٹیں کھول دے گا شیطان، اور تم دین سے بے دین ہو جاؤ گے۔ کبھی یہ مسئلہ تمہارے ذہن میں ڈالے گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضور کی وراثت نہ دی، تمہیں متنفر کر دے گا۔ کبھی یہ ڈالے گا کہ خلافت کا حق چھین لیا، تمہیں متنفر کر دے گا۔ کبھی شیطان یہ وسوسے ڈالے گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بے حرمتی کی۔ اس طرح عقدتاً عقدتاً ایک ایک کر کے مختلف وسوسے تمہارے ذہنوں میں ڈالتا جائے گا، اور ان گانٹھوں کے ذریعے تمہیں دین تمہارے ہاتھوں سے چھین کے لے جائے گا۔ اور فرمایا کہ یؤتیکم بالجماعۃ الفرقہ، اور تم یکجا ہو، جماعت ہو۔ جماعت سے مراد ہے وہ جماعت جس میں صحابہ بھی ہوں، اہل بیت بھی ہوں، سب یکجا ہو تو جماعت ہے۔ جدا جدا ہو جائیں تو جماعت دین نہیں ہے۔ فرمایا شیطان تمہیں تفرقہ میں مبتلا کرے گا، صحابہ ادھر کر دے گا، اہل بیت ادھر کر دے گا۔ اہل بیت کے ماننے والے صحابہ کرام کے دشمن بن جائیں گے، صحابہ کرام کی بات کرنے والے اہل بیت کے دشمن بن جائیں گے۔ وَبِالْفُرْقَةِ فِتْنَةٌ، اور اگر تم جماعت کو توڑ کر افتراق میں مبتلا ہو گئے تو اس میں فتنہ ہے، گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں فَاصْدِفُوا عَنْ نَزَغَاتِهِ وَنَفَسَاتِهِ وَأَقْبَلُوا النَّصِيحَةَ، شیطان کے حملوں سے بچنا، اس کی چالوں سے بچنا، اس کے ہیلوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اور نصیحت کو قبول کرو جو میں تمہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ نصیحت ہے ممن اہداہا الیکم، کہ جنہوں نے تمہیں نصیحت پہنچائی وہ صحابہ بھی تھے، وہ اہل بیت بھی ہیں۔ وَاقِلُوهَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، عقل سے کام لینا اپنی جانوں پر۔
فکر مندی سے کام لینا، عدل اور انصاف سے کام لینا، اور تفرقہ میں نہ پڑنا، صحابہ اور اہل بیت کو جدا نہ کرنا، یکجا رکھنا، اس یکجائی سے جماعت ہوگی اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ یہ آج کی گفتگو میں ان ریفرنسز کے ساتھ جو مولا علی شیر خدا کا پیغام ہے نہج البلاغہ سے ختم کرتا ہوں۔ کل کی نشست سے انشاءاللہ تعالی اب ہم قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اصول بیان کر چکے کہ یہ تمام فیصلے کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہے، انکلوڈ میں مراد خلفائے راشدین کا فردن ثبوت کروں گا قرآن مجید سے، مگر تمام تفاسیر جو زیر مطالعہ ہوں گی وہ اہل تشیع کی زیر مطالعہ ہوں گی۔ سب کچھ اہل سنت کی تفاسیر میں تو آیا ہی ہے، مگر اہل سنت کی تفاسیر سے بیان کرنا تو پھر کیا کرنا۔ تمام ریفرنسز صحابہ کرام کے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اہل تشیع کی عظیم جلیل القدر بڑی بڑی اونچے درجے کی تفاسیر سے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن ابی بکر